یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ دعوت قبول کرنے کے بارے میں گزشتہ مجلس میں کچھ احادیث مبارکہ پڑھی گئی تھی۔ اگر دو دعوتیں جمع ہو جائیں تو پھر انسان کیا کرے؟ دروازہ قریب ہو اس کی دعوت قبول کرو۔ اگر دروازہ دونوں کا قریب ہو تو جو پڑوس کے اعتبار سے قریب ہو اس کی دعوت قبول کرو، اور اگر اس میں بھی برابر ہو تو پھر جو پہلے آ جائے اس کی دعوت قبول کر لو۔ مسند احمد۔ اگر کوئی فاسق دعوت دیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس کے فسق کی وجہ سے دعوت بھی شک میں رہے گی، معلوم نہیں کیسا کھانا ہے، یا اس وجہ سے کہ فاسق کا احسان پسندیدہ نہیں ہے۔ متفاخرین وہ لوگ جو فخر کرنے والے ہیں ان کی دعوت سے بھی روکا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفاخرین کے کھانے سے منع فرمایا۔ ابو داؤد شریف۔ متفاخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کھلا کر فخر اور بڑائی کرتے ہیں اور اپنی وجاہت نام و نمود کے لیے کھلاتے ہیں، ایسے کھانے میں نور نہیں ہوتا۔ بخاری شریف جلد 2 میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بدترین دعوت ولیمہ کی وہ دعوت ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غرباء کو چھوڑ دیا جائے۔ چونکہ یہ دعوت اللہ کے لیے نہیں ہے، ظاہر ہے کہ مالداروں سے نفع کی امید ہوتی ہے یا وقار اور مرتبہ کی امید ہوتی ہے، غریبوں اور مسکینوں سے یہ فائدہ نہیں ہوتا، حالانکہ ثواب اسی میں ہے کہ غریبوں کو کھلایا جائے۔ بغیر دعوت کے کھانے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ابو داؤد شریف میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بغیر دعوت کے شریک ہوا وہ چور بن کر داخل ہوا اور لٹیرا بن کر نکلا۔ کسی ایسی دعوت میں اگر شرکت کی دعوت دی گئی کہ جہاں پر خلاف شرع امور ہوں تو بخاری شریف جلد 2 میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے، گھر میں تصویر دیکھی تو واپس تشریف لے آئے، کیونکہ تصویر کا رکھنا خلاف شرع ہے۔ اور اسی طرح بخاری جلد 2 میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دیوار پر کپڑے کا پردہ دیکھا تو فرمایا کہ قسم خدا کی نہیں کھاؤں گا، اور واپس تشریف لے آئے۔ حالانکہ دعوت کرنا، کھلانا ایک اچھی صفت ہے۔ حضرت جعفر اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ جل جلالہ ان لوگوں پر ملائکہ کے درمیان فخر کرتے ہیں جو اس کے بندوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ تمام مسلمانوں کے کھلانے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عالم، کسی اہل تقوی، کسی نیک بندے کے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہوگا۔ طحاوی شریف جلد 1 میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری دادی ملیکہ نے کھانے کی دعوت کی جسے انہوں نے بنایا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والوں سے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے لیے نماز پڑھ دوں، یعنی برکت اور دعا کے لیے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شام کو پہنچے تو وہاں کے دہقانی آئے اور آ کر کہا، امیر المومنین، ہم نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے معزز رفقاء کے ساتھ ہمارے مکان پر تشریف لائیں، یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی اور اعزاز کی بات ہوگی۔ آپ نے جواب دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ہم تمہارے ہاں تصویروں کی وجہ سے نہیں آ سکتے جو تمہارے کنیسوں یا گھروں میں لگی ہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ داعی یعنی دعوت دینے والے کے ہاں مکان میں تصویر ہو تو دعوت بخاری شریف جلد 2 میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو مہمان نواز نہ ہو، فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حق میں بہتر ہو اگر مہمان آ جائے تو اس سے خوش ہو اور اس کے ساتھ محبت و الفت کا برتاؤ کرے تو یہ خیر کا باعث ہے، اگر ایسا نہیں کرتا تو اس میں کوئی خیر نہیں۔ مہمان نوازی کا نہ ہونا سے بھی معلوم ہوا کہ مہمان گھبرانا اچھی علامت نہیں ہے، بلکہ اسے باعث خیر و برکت تصور کرنا چاہیے۔ بخاری شریف جلد 2 میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور اس کا حق 1 دن 1 رات ہے اور ضیافت 3 دن 3 رات ہے، اس کے علاوہ صدقہ ہے، اس کے لیے درست نہیں کہ اس کے بعد ٹھہرے۔ اور اسی کی تشریح میں لکھا گیا ہے کہ مہمان کی آمد پر 1 دن ذرا تکلف اور اہتمام سے کام لے، اس کے ساتھ تمام دنوں سے زائد نیکی کا برتاؤ کرے، اور آخر کے 2 دنوں میں اس سے کم رکھی ہوئی چیزوں سے اکرام کرے۔ جب 3 دن گزر جائیں تو اس نے اس کا حق پورا کر دیا۔ لیکن مہمان بھی اگر جانے والا ہو تو وہ ایک لطیفہ ہے۔ ایک شخص کہیں پر مہمان ہوا اور مہمان ایسا کہ جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اہل خانہ پریشان تھے کہ کب حضرت تشریف لے جائیں گے، اب تو کھلا کھلا کر اور پابندی کر کر کے تھک گئے ہم۔ تو میاں بیوی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ تو خاوند نے کہا کہ میں آج مہمان سے بات کر لیتا ہوں۔ بیوی نے کہا ذرا احتیاط سے بات کرنا، جو کچھ بھی ہے مہمان تو ہے ہمارا، تاکہ ناراض نہ ہو جائے، دل شکنی نہ ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں سوچ کر ہی بات کروں گا۔ تو اس زمانے میں چونکہ موبائل فون اور یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں رابطے کی، تو اب میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھا، بات کرتے کرتے ان سے کہنے لگا کہ آپ کو کافی دن ہو گئے گھر والوں سے جدا ہوئے، وہ بیچارے پریشان تو نہیں ہو رہے ہوں گے آپ کے لیے؟ مہمان کہنے لگا میزبان سے کہ جی ہاں، میں بھی آج یہی سوچ رہا تھا کہ کافی دن ہو گئے میں یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہوں اور کوئی خیر خیریت معلوم نہیں کہ ان کی، اور کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، وہ میرے لیے پریشان ہوں گے، تو میں آج ہی سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ان سب کو یہاں بلوا لوں۔ تو بہر طور ایسا مہمان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دن تک مہمان کا اکرام کیا جا سکتا ہے۔ یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔